کتنے فرعون نے پھر جنم لے لیے، ایک در ہی نہیں سینکڑوں ہو گئے۔ یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، سب کے ہاتھوں میں زور عصا دیجئے۔ بڑا خوبصورت جلسہ، بہت اچھے ماحول میں آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اور آپ جتنا اچھا سن رہے امید نہیں تھی، میں تو گھبرا گیا تھا، اور شمشاد راہی قاری صاحب جب آئے تو میں اور پریشان ہو گیا کہ بچہ کچھ مجمع چلا جائے گا، لیکن اللہ نے آپ کو اس جلسے میں جما دیا۔ مہمان کی آبرو آپ نے رکھا تھا، میرے عزم کا دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پہ نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ بڑا خوبصورت جلسہ سناٹے میں سنا جا رہا ہے۔ جلسہ جتنا خوبصورت ہونا چاہیے اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ دل سے دعا نکلتی ہے، جلسہ بالکل کنارے لگ گیا، ختم ہونے والا ہے، کہ اللہ آپ کو خوبصورت فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ تھوڑا سا جلسہ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مصیبت پر صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا شکایت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، چند سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کو سامنے رکھیے اور سوال آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، ان کو سنیے۔ ایک طرف مشق ستم فلسطین بن رہا ہے، ان سوالوں کے بیچ ابتدا میں آغاز میں دعا کرتے ہیں اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمان کی مدد فرمائے، اور ان کی طرف سے جو لڑنے والے لوگ ہیں اللہ ان کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے۔ 3 سوال ہیں ہمارے۔ پہلا سوال ہے، اللہ نے زندگی دی تو موت کیوں دیا؟ اللہ نے تندرستی دی تو بیماری کو کیوں رکھ دیا؟ اللہ نے امیری دی تو غریبی کو کیوں رکھ دیا؟ اللہ نے جنت کو رکھا تو جہنم مسلط کیوں کر دیا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، پوری دنیا میں لوگ پاگل ہو رہے ہیں، امریکہ اور برطانیہ میں 47% لوگ پاگل ہوتے ہیں اور اس میں مسلمان نہیں ہیں، راز کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، ہم مسلمان ہیں، فلسطین کے لوگ مسلمان ہیں، مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے، مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، مسلمان کی مثال گھوڑے کی طرح ہے۔ یہ کس طرح ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت جلسہ، آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ میرا پہلا سوال تھا، اللہ نے زندگی دی، موت کیوں رکھا؟ تاکہ خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے۔ موت کے بغیر خدا سے خدا کے بندے کی ملاقات نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے موت کو رکھا۔ تندرستی کے ساتھ بیماری رکھ دیا، جب آدمی بیمار پڑتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے، تاکہ خدا کا بندہ خدا کو بھول نہ جائے، اس لیے اللہ نے بیماری رکھ دیا۔ امیری کے ساتھ غریبی رکھا، تاکہ خدا کی نعمت کھائے تو خدا کا نام لے،
خدا کو بھول نہ جائے. اس لیے اللہ نے غریبی کو رکھا اور جنت کے ساتھ دوزخ اس لیے رکھا تاکہ ہر مسلمان کو خوف خدا دل میں ہو, خدا سے بے خوف نہ ہو جائے. اس لیے اللہ نے جہنم کو رکھا. 47% امریکہ میں لوگ پاگل ہوتے ہیں, اس میں مسلمان نہیں ہے. جانتے ہیں مسلمان کے پاس صبر ہے, اس لیے سہارا لے لیتا ہے, پاگل نہیں ہوتا. بوڑھا باپ زندہ ہے, بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے, کیا کہتا ہے؟ آنسو پوچھتا ہوا, اللہ نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا. صبر کا سہارا لیا, سر ہلکا ہو گیا. پاگل 3 سال کا بچہ باپ کے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی اگر اس کو پیسہ دینا چاہے تو نہیں لیتا, باپ کا منہ دیکھتا. کوئی کھجور دینا چاہے وہ باپ کا منہ دیکھتا. کیا مطلب ہوا؟ باپ کا منہ دیکھتا ہے. مطلب کیا ہے کہ باپ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. اگر باپ نے یوں اشارہ کر دیا, یوں لپک لیا. اگر باپ نے اشارہ نہیں کیا تو آپ وہ پتھر ہے, گل محمد ہے, ہلنے کا نام نہیں ہے. آپ لاکھ گھوسا ماریے لیکن وہ نہیں لے گا. لیکن ہمارا خدا, ہم اس کے بندے قدم اٹھانے سے پہلے خدا کی مرضی نہیں دیکھتے. اس نادان بچے سے بدتر ہیں کہ نہیں ہیں. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ جو خدا سے نہیں ملا وہ سسور سے لیں گے. ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. اپنے مرکز سے نہ چل منہ پھیر کر بہرے خدا, بھولتا ہے کوئی اپنی انتہا اور ابتدا. یاد ہے وہ دور بھی تجھ کو کہ جب تو خاک تھا, کس نے اپنی سانس سے تجھ کو منور کر دیا. کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا, کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا. تیسرا پیغام سیرت کے حوالے سے بہت اچھا آپ سن رہے ہیں, میرا دل خوش ہو گیا. جانے والے کم لوگ ہیں, بیٹھنے والے زیادہ ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں میں آپ کو کامیاب فرمائے. تیسرا پیغام جلدی سے آ رہا ہے, آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں, سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا آپ کا, تیزی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے, زبان کی رفتار بتا رہی ہے, آپ سننے کے لیے تیار ہیں. جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں آپ؟ کسی بڑے عالم نے اس کا جواب دیا اور وہ ایسا جواب ہے کہ اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں ہے. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں تو اس کا جواب دیا کہ دنیا میں نبی کی زیارت نہیں ہو رہی ہے, نبی کا دیدار نہیں ہو رہا ہے. جنت میں نبی کا دیدار ہوگا, نبی کی زیارت ہوگی, اس لیے جنت میں جانے کی تمنا. اچھا یاد رکھیے, جنت میں جانے کے بعد بھی آدمی کو افسوس ہوگا. جنت تو ایسی جگہ جہاں مصیبت ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آدمی کو افسوس کیوں ہو رہا ہے, غم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ غم ان لوگوں کو ہوگا کہ نبی کا نام آیا, اس نے درود نہیں پڑھا. اس کو جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا, کچھ ہی نہیں. تیسری بات یاد رکھیے آپ نے,